حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت۔ نام و نسب۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام و نسب یوں لکھا ہے: نوح بن لامک بن متو شلخ بن اخنوخ۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ نبی مکلم تھے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 10 قرون۔ یہاں قرون سے نسل مراد ہے، 100 سال مراد نہیں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے نوح علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سے پہلے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا؟ اصل میں مذکورہ قول درست نہیں ہے، اس لیے کہ مفسرین اور سیرت نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے نسلیں توحید پر قائم تھی، اور طبرہ نے اپنی تاریخ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 126 سال کا فاصلہ ہے۔ نیز کتب احادیث میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ابو البشر آدم علیہ السلام نبی مکلم تھے۔ اسی طرح ابن آدم حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نبی اور رسول تھے اور اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انبیاء موحد اقوام کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعث بت پرست قوم کی طرف ہوئی ہے، اس لیے ان کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر جب اس پر بھی وہ باز نہ آئی تو ان کو طوفان نے آ ڈبویا۔ وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ پھر اس طوفان کے آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون گزرے۔ سب کے سب توحید پرست تھے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید سے بت پرستی کی طرف کیسے آئے؟ توحید کو چھوڑنے اور بت پرستی اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ قوم نوح کا بت پرستی کی طرف جانے کا یہ سبب یہ ہوا کہ ان میں چند نیک لوگ تھے جو نبی بھی تھے، جن کے اسماء قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ آئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق، نسل۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم سخت غمگین ہو گئی، ان کی قبروں کے پاس پڑے رہے اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، ان حضرات کے
انتقال پر تمہارے غم و حزن کو میں نے دیکھا، تمہاری کیفیات کا اندازہ کیا، اس لیے میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ ان کی صورتیں تمہارے لیے بناؤں تاکہ تم ان صورتوں کو اپنی مجالس میں رکھ کر ان کی خوبیوں کو بیان کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ چنانچہ شیطان نے ان 5 نیک لوگوں کی صورتیں بنا کر ان کے حوالے کر دیں، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں گھروں میں رکھنے کے لیے بنائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یادگار کے طور پر اپنے گھروں میں رکھ لیا، جیسا کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہمارے بڑوں کی تصاویر آویزاں ہوتی ہے، جو شریعت کے رد سے ناجائز ہے۔ شریعت میں تصویر سازی حرام ہے۔ ان تصاویر کو گھروں میں سجانا رحمت کے فرشتوں کو دوری اور شیاطین کو کھینچ لانے کا باعث ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم ان تصاویر کو اپنے گھروں میں سجائے رکھتی، رفتہ رفتہ ان تصاویر کی اصلیت بھول گئی کہ جن لوگوں کی یہ تصاویر تھی وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ چنانچہ پہلی نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، اس نسل نے ان کو معبود گردانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگی اور ان کو نفع نقصان میں مؤثر اور ان کی معبودیت کا اعتقاد رکھنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک مرد صالح حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے پاس پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ قوم بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دن رات توحید کی دعوت دیتے رہے، اس میں سستی و کاہلی نہ کی، مگر ان کی قوم نے دین کو میم کی طرف آنے کے بجائے دین سے بھاگنے، ہٹ درمی اور بت پرستی پر جمے رہنے کی راہ لی۔ ان کی اس ہٹ درمی اور انکار کا تذکرہ قرآن میں یوں آیا ہے: ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب تھا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر دین سے دور وہ بھاگتے رہے، اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب کبھی
ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں تاکہ حق بات کو سنے بھی نہیں، اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غایت درجہ تکبر کیا۔